بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ موتا کا واقعہ۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1,00,000 لشکر کفار سے صرف 3,000 جان نثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستہ میں بلقاء کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے جو قیصر روم کا باج گزار تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثہ کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے لمبردار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور ان کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، جہاں اس جان نثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دے دی۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ عز و جل کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی: خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے، سبحان اللہ۔ جب یہ فوج مدینہ سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم مشرکین کی 1,00,000 فوج لے کر بلقاء کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دے دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے، سبحان اللہ۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا اور سب کی زبان پر یہی ترانہ تھا: بڑھتے چلو مجاہدو، بڑھتے چلو مجاہدو۔ غرض یہ مجاہدین اسلام
موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1,00,000 سے زائد لشکر کا بلا 3,000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان خدا عز و جل اللہ کے بھروسہ پر مقابلہ کے لیے ڈٹ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مارکا آرائی کا منظر۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پا پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس گمسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں اور برچھوں سے چھید ڈالا اور وہ جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لیا۔ فوراً ہی ان کے چاچا زاد بھائی نے گوشت سے بری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہذا اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا۔ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرگاہ میں گھس کر رجس کے اشعار پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جام بازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611، غزوہ موتا اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 اور 274۔ اب لوگوں کے مشورہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کے علمبردار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھ سے گر پڑیں اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنر مندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرگاہ سے نکال لائے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611، غزوہ موتا۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے نام مقدس نام یہ ہیں: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مسعود بن اوس، حضرت وہب بن سعد، حضرت عبادہ، حضرت عباد بن قیس، حضرت حارث بن نعمان، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت ابو کلیب بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت عمر بن سعد، حضرت حوبجہ دبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ اسلامی لشکر
نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔